بدولت میری تو ہے غدار وطن تیرا نہ خرمن ہوگا. شہید ہو گئے جو لوگ ان کی قسمت میں نہ کوئی زخم نہ تیر و کمان لکھا تھا. ارے یہی تو دیکھتے حیران ہو گئے دشمن ہر ایک قطرہ پہ ہندوستان ہے. رگوں میں لہو وہ باقی نہیں ہے، رگوں میں لہو وہ باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. رگوں میں لہو وہ باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ قربانیوں حج، نماز و روزہ قربانیوں حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے. انشاءاللہ صرف جنازہ پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک، ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جنازہ ہی پڑھیں گے. دھیان دیجئے گا، 3 مثال میں حدیث کے حوالے سے لا رہا ہوں اور نماز کے پیغام کو جلدی سے ختم کر رہا ہوں. بہت دھیان دیجئے گا. جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں. اس کے بارے میں پہلی حدیث آ رہی ہے، احب البلاد، سب سے بہترین جگہ اگر تمہیں دنیا میں کہیں نصیب ہوگی تو وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، مسجد ہے. دوسری حدیث آ رہی ہے، بیوت اللہ، اللہ کا گھر کہیں بھی تلاش کرو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اگر دھرتی پر ملے گا تو وہ کوئی اور گھر نہیں ہوگا، اللہ کا گھر مسجد ہو. تیسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد کی طرف جب قدم بڑھتا ہے تو جنت کی طرف قدم بڑھتا ہے. چوتھی حدیث آ رہی ہے، جب آدمی قدم بڑھاتا ہے تو جہاد کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اگر کوئی سر کٹاتا ہے، خون بہاتا ہے اللہ کے لیے، کوئی قدم بڑھاتا ہے شہید کے برابر ثواب پاتا. پانچویں حدیث آ رہی ہے، جب آدمی مسجد سے محبت کرتا ہے تو یہ اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت مسجد سے محبت ہے، مسجد سے محبت اللہ سے محبت ہے. چوتھی حدیث آ رہی ہے، چھٹی حدیث آ رہی ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا. مسجد کو لازم پکڑ لو جیسے دامن کو پکڑتے ہو، مسجد کو پکڑ لو، شیطان کے حملے سے حفاظت ہو جائے گا. آخری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. کہا کہ یا رسول اللہ کون سی عورت؟ کہا وہ عورت جو مسجد کا کوڑا صاف کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، میں نے اپنی آنکھ سے ان کے مرنے کے بعد اس کو جنت میں دیکھا. مسجد سے کیا ملتا ہے؟ 3 چیزیں ملتی ہیں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مسجد سے 3 چیزیں ملتی ہیں. علم ملتا ہے، آپ مسجد میں گئے، وہاں تعلیم ہو رہی تھی، مسجد میں گئے بیان ہو رہا تھا، مسجد میں گئے جمعہ کا دن تھا خطاب ہو رہا تھا، آپ کو علم مل گیا. مسجد سے پہلی چیز علم ملتی ہے. دوسری چیز، مسجد سے پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ مسجد سے پہلی چیز علم ملتا. دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ ملاقات ہو جاتی ہے. آپ کو ٹائم نہیں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے، اس کو ٹائم نہیں آپ سے ملاقات کے لیے، وہ بھی مسجد میں آ گئے، آپ بھی مسجد میں آ گئے، دونوں کی ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو جاتی ہے. تیسری چیز کیا ملتی ہے مسجد سے؟ اللہ کی رحمت مسجد کے اوپر جو اترتی ہے سب سے پہلے مسجد والے کو ملتی ہے. انشاءاللہ جیتے جیتے مرتے مرتے مسجد سے تعلق ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مسجد میں آدمی گیا، اس سے پہلے وضو کیا، وضو کرنے پر کیا ملتا ہے؟ 5 حدیثیں لا رہا ہوں، بس جلدی سے لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لائن بلائن لا رہا ہوں. اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کے بچے کو بھی قبول فرمائے. کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا ہے، بال بچہ کہاں سے ہوگا؟ ارادہ کر لیجئے. وضو کرتے ہیں، پہلی حدیث آ رہی ہے، وضو آدھا ایمان ہے. وضو سے پہلے آدھا ایمان نہیں ملتا، وضو کیا آدھا ایمان مل گیا. دوسری حدیث آ رہی ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو جہاں تک پانی پہنچے گا اللہ وہاں تک زیور جنت میں پہنائے گا. تیسری حدیث آ رہی ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو اللہ اگلے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے، پچھلے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے. چوتھی حدیث آ رہی ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے جیسے نیا بچہ بے گناہ ماں کے پیٹ سے دھرتی پر آتا. آخری حدیث سنا رہا ہوں، ادھر آدمی وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، اللہ کہتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. آخری نمونہ سنا رہا ہوں،
حدیث کے حوالے سے سناتا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آخری نمونہ سنا رہا ہوں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ پہلی حدیث، جیسے سر ہوتا ہے جسم میں اسی طرح نماز ہوتی ہے، جیسے بدن کے اندر دل ہوتا ہے اسی طرح نماز ہوتی ہے۔ تیسری حدیث آ رہی ہے، جس طرح یہ کھٹا ہے اس پر یہ شامیانہ کھڑا ہے اسی طرح نماز پر دین کھڑا ہوتا ہے۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پانچویں حدیث آ رہی ہے، دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر کے میرے لیے نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے امتی سے پوچھا، تم میرے ساتھ جنت جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، زیادہ نماز پڑھنی پڑے گی، زیادہ سجدہ کرنا پڑے گا، زیادہ رکوع کرنا پڑے گا۔ اگر زیادہ رکوع کرو گے، زیادہ سجدہ کرو گے، زیادہ نماز پڑھو گے تو میرے ساتھ اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ ممبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کے اذانیں، ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں۔ آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ بوڑھا ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، بوڑھا ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اب میں بتا رہا ہوں اچھا اور برا مسلمان کون ہوتا ہے۔ اچھا برا مسلمان، بڑی تیزی کے ساتھ نمونہ نکل گیا، بہت اچھا پیغام نکل گیا، آپ لوگوں نے بہت دھیان سے سنا۔ آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں 12 بج جانے کے بعد، اتنا دھیان سے کھا پی کر کے جلسہ سنا نہیں جاتا، یہ آپ لوگوں کے جلسے کی کرامت ہے، اللہ جزائے آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت تیزی سے نکل جائے گا۔ آپ جتنا دھیان سے سن رہے ہیں آپ کا جلسہ اتنی تیزی سے نکل رہا ہے، ہمیں بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے، اللہ آپ کا دین بھی بنائے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، بخیلی مت کیجیے۔ پیسہ مانگا نہیں جا رہا، جتنا پیسہ تھا سب آپ نے نکال کر کے مفتی صاحب کو دے دیا، دعا کیجیے۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، اچھا مسلمان برا مسلمان کون ہوتا ہے، ذرا دھیان دیجیے گا، لائن بلائن آ رہا ہے۔ اچھا مسلمان اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کو بٹھایا جائے تو بیٹھتا ہے، اگر اس کو کھڑا کیا جائے تو وہ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ادب رکھتا ہے، اخلاق رکھتا ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، برا مسلمان کون ہوتا ہے، اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جو کنویں میں گر گیا، اس کی دم پکڑ کر کے اس کو نکالا جا رہا ہے، جیسے وہ اونٹ نہیں نکلتا اسی طرح یہ آدمی گمراہی سے نہیں نکلتا۔ اچھا مسلمان برا مسلمان۔ تیسری مثال آ رہی ہے، اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، جو جسم کی طرح ہوتا ہے، کانٹا یہاں چبھتا ہے، درد یہاں ہوتا ہے، درد اس مسلمان کو کانٹا چبھ رہا ہے، درد اس مسلمان کو ہو رہا ہے، اچھا مسلمان ہے۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا امتی اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اس طرح، یہ جیسے انگلی ہے چھوٹی بڑی ہے لیکن ایک ساتھ ہے، اسی طرح میرا امتی جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ ہے وہ کون ہوگا، جو بیٹی پر مہربان ہوگا، بہن پر مہربان ہوگا، وہ میرے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوگا۔ پانچویں حدیث لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، غریب سے محبت کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، غریب سے محبت کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا گردن کٹانے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ بغل میں بھائی ہے، اس کو گالی دے دیا، یہ کیسا مسلمان ہے؟ بغل میں بھائی ہے، سلام کلام نہیں ہے، یہ کیسا مسلمان؟ حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ بغل میں بھائی ہے، اس کو ملعون کہہ رہا ہے، اس کو کافر کہہ رہا ہے، اور اس سے سلام کلام نہیں ہے۔ 4 حدیث میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ اگر اس مسلمان نے مسلمان ہو کر کے دوسرے مسلمان کو گالی دیا، کل مشرف علی الہلکہ، یہ ہلاک ہوگا، وہ ہلاک نہیں ہوگا، یہ برباد ہوگا، وہ برباد نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث آ رہی ہے، مسلمان ہو کر کے اپنے بھائی سے کہتا او کافر،
او کافر کہا، یہ کافر کہنے والا قتل کرنے کا گناہ اٹھا رہا ہے۔ مسلمان ہو کر کے اپنے دوسرے مسلمان کو ملعون کہہ رہا ہے، قتل کا گناہ اٹھا رہا ہے۔ اپنا بھائی ہے، ایک ماں باپ ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سلام کلام نہیں، 3 دن نہیں ہے چلے گا، یہ بھی گنہگار نہیں وہ بھی گنہگار نہیں، غصہ ہے 3 دن کے بعد بھی سلام کلام نہیں ہے، اب کینہ ہے، وہ بھی گنہگار یہ بھی گنہگار، قتل کا گناہ اٹھائے گا وہ بھی اور یہ بھی۔ انشاءاللہ دل سے سینے سے کینہ صاف ہوگا، بھائی سے خیریت خبر خیریت سلام کلام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے، محبت کی تجلی سے قدورت دور ہوتی ہے، محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے، کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے، یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، پیر کا زیادہ حق ہے یا استاذ کا حق ہے؟ استاد کا بڑا حق ہے یا ماں باپ کا بڑا حق ہے؟ شوہر کا حق بڑا ہے یا پیر کا حق بڑا ہے؟ نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، آپ جلدی میں آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ استاذ کا حق پیر کے حق سے زیادہ ہے، جس نے پڑھایا، ایک حرف پڑھایا، عمر بھر کے لیے غلام ہو گیا، آزاد کرنا چاہے تو آزاد ہوگا، اگر غلامی میں رکھنا چاہے تو غلام رہے گا۔ پیر سے بڑا حق کس کا ہے؟ استاذ کا ہے۔ رتبہ بڑا کس کا ہے؟ استاذ کا یا پیر کا؟ استاذ کا رتبہ بڑا ہے پیر سے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، ماں باپ کا رتبہ بڑا ہے یا پیر کا رتبہ بڑا ہے؟ دنیا کے معاملے میں ماں باپ کا رتبہ بڑا ہے، پیر کا رتبہ اس کے بعد ہے۔ تیسرا معاملہ آ رہا ہے، شوہر کا رتبہ بڑا ہے یا پیر کا؟ پیر کا رتبہ دنیا میں شوہر سے بڑا نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، پورا کے تھے، ان سے کہا کہ نماز نہیں پڑھتے، کہا ہم پہنچے ہوئے، ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں مسجد میں؟ کہا میں مکے میں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کھانا یہاں کھاتے ہیں، نماز مکے میں پڑھتے ہیں۔ تیسرے پیر صاحب تھے، آگے بستی میں، اس مرید نے دعوت کر دیا تو دوسرا مرید آ گیا، اس نے کہا پیر صاحب میرے یہاں دعوت کھا لو، تو پیر صاحب نے کہا کہ میری یہاں دعوت ہوگی، تمہارے یہاں کل کھا لوں گا۔ تو مرید کہتا کہ افسوس کی بات ہے، مرغا آج میرے یہاں پکا تھا، مرغا کا نام سنتے ہی پیر کا پیر پھسل گیا۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مرید آیا ہے پیر کے پاس، کیا کہتا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں پخانہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں شہد ہے، آپ کے ہاتھ میں شہد ہے، میرے ہاتھ میں پخانہ ہے۔ کہا کہ تم تو ہو ہی دنیا دار، تمہارے ہاتھ میں پخانہ ہے، صحیح ہے، ہم تو دیندار ہیں، ہمارے ہاتھ میں شہد ہے، صحیح ہے۔ کہا کہ پیر صاحب ابھی آدھا ہی خواب سنایا ہے، آدھا خواب اور باقی ہے۔ کہا کہ آگے کیا دیکھا؟ کہا کہ آگے میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے منہ میں ہے اور میرا ہاتھ آپ کے منہ میں ہے۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ دوستو اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔